کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے الشح، یعنی بخل کرنا. بخل کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الشح، تم اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. حملهم على أن سفكوا دماءهم، اور یہ بخل ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ دوسرے کا خون بہاؤ. واستحلوا محارمهم، اور حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے منع کیا. فرمایا اتقوا الشح، اپنے آپ کو بخل سے روکو، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہو تو انسان اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، عزیز و اقارب پر اور اللہ کے نام پہ خرچ کرے، بخل نہ کرے. سخی انسان اللہ کو پسند ہے. السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. وقریب من الناس، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے. وقریب من الجنہ، اور سخی جنت کے قریب ہوتا ہے. البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے. وبعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. ہاں وقریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے. تو بخیل جہنم کے قریب ہوتا ہے، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ خود جس طرح سخی ہے، اللہ کا نبی سخی ہے، تو اسی طرح اللہ کو ایمان والوں میں بھی سخی انسان پسند ہے، بخیل آدمی نہیں پسند. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں بخیل آدمی کی زندگی بڑی افسوسناک ہے. دنیا میں بھی وہ اپنے مال سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، نہ اپنے اوپر نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ دین پہ خرچ کرتا ہے. تو دنیا میں بھی لوگ تانا دیتے ہیں فلاں بڑا بخیل ہے، اور مرنے کے بعد بھی جب اس سے حساب کتاب ہوگا، اس کے سارے مال کا حساب ہوگا، مزے کرے گی اولاد اور حساب دے گا یہ بخیل، جس نے اپنے مال سے نہ خود لیا نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اولاد اور ورثہ اس مال کو تقسیم کریں گے اور حساب اسے دینا ہوگا کہ تو نے یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور یہ مال کن کن ذرائع پہ تو نے خرچ کیا. تو اس لیے بخیل آدمی اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. اس لیے انسان اگر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، حدیث میں آتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اجر دیتا ہے. بہت سے ایسے بخیل لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کے واقعات عرب کی کتابوں نے نقل کیے. عرب کی ایک کتاب ہے نہایت العرب فی فنون الادب، اس میں انہوں نے بخیلوں کے قصے نقل کیے کہ کیسے بخیل لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا، بڑا لذیذ کھانا بنایا، شوہر کے سامنے رکھا. شوہر جب کھانے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا کہ یہ کھانا بہت اچھا ہے لیکن کاش کہ اس وقت رش نہ ہوتی. ما اطیب ھذا الطعام لولا کثرت الزحام، کھانا بڑا اچھا ہے اور بڑا ہی لذیذ ہے، کاش رش نہ ہوتی. تو بیوی نے پوچھا رش تو کوئی نہیں ہے، ایک آپ ہو اور ایک میں ہوں. تو اس بخیل نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میں اکیلا ہوتا، آپ بھی نہ ہوتی ساتھ. تو ایسا بخیل تھا، وہ چاہتا تھا بیوی بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو. ایسے بخیل لوگ بھی دنیا میں گزرے. اسی طرح انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا کہ ایک ایسا بخیل تھا. کوفہ میں ایک شخص کہتا ہے میں ایک آدمی کے ہاں رات کو سویا تو میں مہمان ٹھہرا تو اس نے مجھے بہت تھوڑا سا کھانا دیا. چند لقمے میں نے مارے تھے، میں نے انتظار کرتا رہا لیکن اور کھانا نہ دیا تو میں خاموش ہو گیا. چلو رات گزار کے صبح منزل کی طرف چلا جاؤں گا. اب کہتے ہیں میں رات کو سو گیا تو کیا دیکھا یہ جو بخیل تھا یہ رات کو اٹھا اور اپنے بچوں کی کروٹیں تبدیل کر رہا ہے. کوئی بچہ دائیں کروٹ پہ سویا اسے بائیں پہ سلا رہا ہے، جو بائیں پہ سویا اسے دائیں پہ سلا رہا ہے. پھر گھنٹے بعد اٹھا پھر کروٹیں تبدیل کرنے لگا. یہ شخص دیکھ رہا تھا. صبح اس نے پوچھا بھئی تو رات کو اپنے بچوں کی کروٹیں کیوں تبدیل کر رہا تھا؟ اس نے کہا یہ میرے بچے کھانا کھا کے ایک کروٹ پہ سو جاتے ہیں تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے تو صبح زیادہ کھاتے ہیں، تو میں کروٹیں بدلتا ہوں تاکہ کھانا جلدی ہضم نہ ہو اور یہ صبح زیادہ نہ کھائیں. تو اس نے کہا ایسے بخیل لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں. ایک اور واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ ایک بڑے بیٹے نے گوشت لایا گھر میں کہ تاکہ والد بھی کھائے ہم سب بھی کھائیں. بکرے کا گوشت گھر لایا. والد کو جب پتہ چلا کہ گوشت ہے گھر والی سے کہا بناؤ، اس نے سالن بنایا. اب یہ تین بیٹے تھے، ایک بڑا ایک درمیانہ ایک چھوٹا. یہ انتظار میں ہے کہ والد ہمیں اپنے ساتھ بلائے گا، کھانے میں شریک ہو جائیں گے. یہ دیکھتے رہے لیکن باپ نے بلایا نہیں.
اور باپ خود ہی کھاتا رہا، یہاں تک کہ جتنا گوشت تھا وہ کھا گیا، جو شوروا تھا اسے پی گیا۔ بیٹے ٹکٹکی باندھ کر نظریں جما کر دیکھتے رہے کب باپ بلائے گا، لیکن باپ نے نہ بلایا۔ آخر کار جو ہڈیاں بچ گئیں، اب یہ باپ کہتا ہے میں ہڈیاں اس کو دوں گا جو اس ہڈی کا حق ادا کرے گا، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو حق ادا کرے؟ تو بڑے بیٹے سے پوچھا، بڑے بیٹے نے کہا ابا جان مجھے دے دو، میں اس ہڈیوں کو چوس لوں گا، اتنا چوسوں گا کہ اس کے اوپر اگر کوئی معمولی ذرات گوشت کے بچ گئے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ بھی لے لوں گا، وہ بھی کھا جاؤں گا۔ کہا نہیں، تم نہیں حق ادا کر سکتے۔ درمیانے بیٹے سے کہا، اس نے کہا ابا جان مجھے دو، اس ہڈی کے اندر جو گودا ہے میں اس گودے کو بھی چوسوں گا، اتنا چوسوں گا کوئی پہچان نہیں سکے گا ہڈی 1 سال پرانی ہے یا 1 دن پرانی۔ کہا نہیں، تم نے بھی حق نہیں ادا کیا۔ تیسرے نے کہا ابا جان مجھے دو، میں اس ہڈی کو پیسوں گا اور پیس کر اسے چورا بناؤں گا اور صبح صبح نہار منہ پھانک لوں گا اور اوپر سے پانی پیوں گا۔ تو باپ نے کہا زادک اللہ معرفتاً و حزماً، اللہ تیری دور اندیشی میں، تیری عقل میں اضافہ کرے، تو بڑا عقل مند ہے، تو نے حق ادا کیا ہے، ہڈیاں اس کو دے دی۔ تو ایسے بخیل آدمی بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اتقوا الشح، بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ بخیل کی یہ زندگی بھی گناہ میں، سزا میں گزرتی ہے، آنے والی زندگی بھی گزرتی ہے۔ تو اللہ نے مال دیا ہو، انسان اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، عزیز و اقارب پر اللہ کے نام پہ خرچ کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا مال وہ ہے الا ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، او لبست فابلیت، یا جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، او تصدقت فامضیت، یہ جو تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا اور وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا مال یہی ہے، اس کے علاوہ جو بچ گیا وہ حقیقت میں مال نہیں ہے، وہ تو اس کے ورثہ کا ہے۔ تو گویا اس میں ہمیں بخل سے روکا گیا ہے، سخاوت پر آمادہ کیا گیا ہے۔ سخاوت ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے جس طرح اللہ انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان پر آنے والے مصائب کو بھی دور کر دیتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے، سخاوت کے ذریعے سے بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، میں اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کے قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے وہ واقعات آج کے معاشرے کے جمع کیے کہ جو کسی نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی اور اس کا اثر سامنے آ گیا۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، یہ واقعہ فیصل آباد میں پیش آیا کہ ایک شخص تھا جسے دل کی بیماری تھی، اور یہ بیماری بہت زیادہ آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کے دل کے وال بند ہو گئے۔ تو یہ ملک میں مختلف ڈاکٹروں، طبیبوں کے پاس گیا، علاج کروایا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ اسے کہا گیا کہ آپ کی زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے، شاید چند مہینے آپ کی زندگی ہو، تو آپ نے کوئی وصیت کرنی ہے تو کر دیجئے، اور کوئی بات کہنی ہے اپنی اولاد کو کہہ دیجئے، آپ کی زندگی کم ہے۔ یہ شخص بہت مایوس ہو گیا، تو اب اس نے سوچا میں امریکہ برطانیہ میں علاج کرواتا ہوں، اللہ نے اس کو مال خوب دیا تھا، تو یہ برطانیہ علاج کے لیے گیا، وہاں کے ڈاکٹروں کے پاس ملا، علاج کروایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب انہوں نے بتایا کہ آپ کا ایک بڑا آپریشن ہوگا، بائی پاس ہوگا، اس آپریشن میں 90% تو کامیابی کی امید نہیں ہے، ہاں 10% امید یہ ہے کہ آپریشن کامیاب ہوگا، اس لیے اگر آپ نے کسی سے ملنا ہے، کوئی وصیت کرنی ہے اپنے دوست احباب سے، تو آپ ان سے مل لیجئے، اس کے بعد آپ کو آپریشن ہوگا۔ تو اس نے کہا میں اپنے ملک واپس جاتا ہوں اور میں وہاں ملنے کے بعد پھر آپریشن کے لیے آؤں گا۔ یہ اپنے ملک واپس آ گئے۔ اب یہ دوست احباب کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے تھے تاکہ ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس سے معافی مانگ لوں۔ اب یہ کہہ رہے میں ایک دفعہ ایک دوست کے ہاں گیا، اس سے جب ملاقات کی تو جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک قصائی کی دکان تھی، وہ گوشت فروخت کرتا تھا، اور یہ قصائی جو چھچڑا ہوتا، جو چربی ہوتی، جو کوئی ہڈی ہوتی جو کام نہ آتی تو یہ پھینک دیتا۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور اس نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی کپڑے کی، تو اس طرح اگر یہ کوئی چربی پھینکتا، کوئی ہڈی پھینکتا، کوئی گوشت کا ٹکڑا، تو وہ خاتون لیتی اور اپنے اس تھیلے میں ڈال دیتی، اور وہ خاتون وہیں پہ کھڑی تھی۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا کہ واقعی یہ خاتون مجبور ہوگی، ورنہ یہ زمین سے اٹھا کر اس طرح گوشت کبھی اپنی تھیلی میں نہ ڈالتی، اور بظاہر اس کے حلیے سے بھی لگتا تھا یہ کوئی مانگنے والی عورت نہیں ہے، کوئی مجبور عورت ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں اس خاتون کے پاس گیا اور میں نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا
کہ اماں جی تم یہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ تو اس اماں نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں گھر میں جوان ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کمانے والا کوئی گھر میں موجود نہیں ہے، تو میں یہ یہاں سے لے جاتی ہوں اور پھر اسے صاف کر دیتے ہیں، اسے ابالتے ہیں، پھر جو کچھ شوربہ ہوتا ہے اسے میں اور میری بچیاں کھا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا کہ اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا کہ ہم آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں، لیکن اس خاتون کی یہ حالت کہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں اور یہ چربی اور چھچڑے لے کر جا رہی ہے، تو انہیں اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے خاتون سے پوچھا کہ تمہیں ہفتے میں کتنے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس خاتون نے کہا اگر ہمیں 1 کلو بھی ہفتے میں گوشت مل جائے تو ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا 1 کلو نہیں، قصائی کے پاس گیا، اس سے کہا کہ اس کو ہر ہفتے 2 کلو گوشت دو گے اور ہر مہینے اس کو 8 کلو گوشت دو گے، اور اب 8 کلو 1 مہینے کا، تو اس کو پورے سال کا حساب لگاؤ کتنا بنتا ہے۔ تو اس نے پورے سال کا حساب لگایا، مہینے کا 8 کلو تھا تو 12 مہینوں کا کتنا گوشت بنے گا، اس نے حساب لگایا، جی اتنی رقم بنتی ہے۔ اس نے وہ ساری رقم اس کو دے دی، کہا 1 سال تک یہ خاتون آپ کے پاس آئے گی اور آپ نے ہر ہفتے اس کو 2 کلو گوشت دینا ہے۔ جب اس نے اتنی بڑی رقم قصائی کو دے دی، اس بوڑھی اماں نے دیکھا اتنا بڑا تعاون اس نے کر دیا، اور اس نے نقدی رقم بھی اس اماں کو دی اور کہا اماں دعا کرو، میرا آپریشن ہے، آپریشن بڑا خطرناک ہے، بظاہر بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ تو اس بوڑھی اماں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، کہا اے اللہ تو نے اس کے دل میں بڑا رحم اور ترس ڈالا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنا کھانے کا بندوبست کر دیا، اے اللہ تو اسے شفا عطا کر دے، یا اللہ تو اس کی بیماری کو دور کر دے۔ وہ اماں دعائیں کرتی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شخص کہتا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ اس اماں کی دعائیں عرشوں پر پہنچیں گی۔ اب یہ ٹکٹ لے کر دوبارہ برطانیہ پہنچا۔ جب انہوں نے دوبارہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کیے، ایکس رے کیے، تو معلوم ہوا کہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے پاکستان میں کہاں سے علاج کروایا، تاکہ ہم بھی اس سے پوچھیں کون سے آپ نے میڈیسن کھائی، کون سی دوائیں کھائی، کون سے انجیکشن استعمال کیے، ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم آئندہ مریضوں کا علاج اس سے کریں۔ تو یہ شخص رونے لگ گیا، کہا کوئی دوا استعمال نہیں کی، کوئی انجیکشن نہیں لگائے، ایک بوڑھی اماں تھی اسے گوشت کی ضرورت تھی، میں نے 1 سال کے اس کے گوشت کی رقم دی، تو شاید یہ اس اماں کی دعائیں ہیں کہ جس نے میری اس بیماری کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے، صدقے میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، اس لیے بخیل انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی آدمی اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ نے مال دیا ہو، انسان اپنے اوپر، عزیز و اقارب پر، رشتہ داروں پر، دین کے تقاضوں پہ خرچ کرے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔